بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں ابھی اس پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں اور اپنے اس جو ہے وہ مجلس کے اس کانفرنس کے عظیم مہمان، عظیم مذہبی سکالر محترم حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب، بڑی ہی جاندار گفتگو ہوتی ہے، جس طرح کے مجمع بیٹھا ہوا ہے میں گزارش کروں گا اسی طرح ہی آپ تشریف فرما رہیں اور بڑے ہی جو ہے وہ غور و خوض سے دھیان سے جو ہے گفتگو کو سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دو چار حرف پیار کے میں لے کے کیا کروں، دو چار حرف پیار کے میں لے کر کے کیا کروں، دینی ہے تو وفا کی مکمل کتاب دے۔ احباب دلربا، حاضرین مجلس، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا ہم سب کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ویسا بنایا ہے جیسا وہ چاہتا تھا۔ ما شاء فعل، جو رب نے چاہا وہ کر دیا، وما شاء کان، ہوتا بھی وہی ہے جو وہ چاہتا ہے، وما لم یشاء لم یکن، جو رب نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوتا۔ انسانی وجود کو بنانے میں کائنات کے سب سے بہترین، حسین ترین اور وہ سب جو ایک اس کائنات کی حسن جان ہو سکتے تھے، اللہ نے ان عناصر کا انتخاب کر کے آگ، ہوا، پانی، مٹی، عناصر اربع سے انسان کا خمیر تیار کیا، اور پھر چار قسمیں اور ایک قسم، ان چار کے پیرائے میں قد کے اوپر لام تاکید داخل کر کے پھر اس حقیقت کو عیاں کیا۔ والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، موسیٰ علیہ السلام کو جہاں رب کی ملاقات کا شرف ملا وہی ملی طور سینا کی قسم۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، امانتو والے شہر مکہ کی قسم۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ یقیناً بغیر کسی شک کے، بغیر کسی ریب کے، انسان کے وجود سے، جسم سے، ڈھانچے سے اور اس کے سٹرکچر سے، ہڈ گڈ سے، اس کے ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور پورے وجود سے ہم نے بہتر اس کائنات میں کچھ نہیں بنایا، سب سے زیادہ حسن اسی میں رکھا ہے۔
رب نے صورت پیاری بنا دی اور انسان سے صرف ایک ہی مطالبہ کیا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تجھے ہم نے بنایا ہے، فرشتوں کو بنا کے ریموٹ کنٹرول کر دیا، شیطان کو ہم نے فری ہینڈ کر دیا، مگر تیرے ساتھ پیار کا یہ عالم ہے کہ سب سے خوبصورت بنا کے اچھے برے کا امتیاز دے کے ریموٹ تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے، اب تیری مرضی، اما شاکرا و اما کفورا، شکر گزار بندوں والی زندگی اپنا کر کے، سیرت کو بنا کر کے، لے کر کے، اس میں حسن پیدا کر کے تو آئے اور جنتوں کا مہمان بن جائے، یا پھر ناشکری کی راہیں اختیار کر کے، مخالفت کر کے، رحمان کو چھوڑ کے شیطان کی طرف اپنا رجحان کر کے آئے اور پھر تیری دنیا اور تیری عقبہ دونوں برباد کر دی جائے، گھر جہنم نما ہو جائے، قبر کوئلوں سے بھر جائے اور پھر تیری آخرت اور نتیجہ وہ جہنم کے اندر کر دیا جائے۔ اب تیرا اختیار ہے، ہمیں الزام مت دینا، یہ دنیا کی زندگی ہے، ایک پھیرا ہے، اسی میں تو نے بننا ہے، اسی میں سنورنا ہے، صورت سنوار دی ہے، سیرت تو نے سنوار دی۔ حضرات خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اس بات پہ راضی ہیں کہ رب نے ہمیں خوبصورت بنایا، اور وہ اپنی زندگی کے ایام تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، وہ سیرت کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں۔ دو طاقتیں کشمکش میں ہیں، اللہ الرحمان کو اس کے بندوں کو چیلنج دیا جا چکا ہے، شیطان اور شیطانی طاقتیں پوری اپنی تگ و دو اور اپنی محنت کر رہی ہیں، ان کی راہیں بظاہر آسان اسباب کے ساتھ بڑے اچھے اور خوبصورت ظاہری مناظر کے ساتھ سجا دی گئی ہیں، اور آپ جس طرف دیکھیں پوری دنیا میں، اپنے وطن عزیز میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، گاؤں کے اکثر گلی محلوں میں آپ کو بیوٹی پارلرز نظر آئیں گے، اور ان کے اندر طرح طرح کی کریمیں، فیشلز اور باڈی کے گلو کے لیے، چمک کے لیے، وجود کے حسن اور جمال کے لیے محنت اور تگ و دو نظر آئے گی۔ مرد حضرات، خواتین برابر کے اس میں شریک، اپنی خوشی، اپنی غمی، اپنے معاملات اور اپنی روایات کے موقع پر ہر بندہ بنتا سنورتا نظر آئے گا، اور صورت پہ توجہ بڑھ گئی ہے، حالانکہ وہ رب نے حسین بنائی تھی۔ سیرت پہ توجہ مدارس سے، سیرت مدارس سے بنتی ہے، اور مجھے اچھا لگا کہ اعلان مدرسے کا، مسجد کا اور اس سے جڑے ہوئے اہل علاقہ کا یہی حسن تھا جو چاہیے تھا کہ جس سے سیرت بنتی ہے۔ جب دنیا کی توجہ سیرت سے ہٹ کے صورت پہ ہوئی تو بیوٹی پارلرز کھلے، اگر سیرت کی طرف توجہ ہوتی تو ہر گلی میں مدرسہ ہوتا، ہر گھر میں ادارہ ہوتا، انسٹیٹیوٹ ہوتا، تعلیم ہوتی، تربیت ہوتی۔ ہم ساری زندگی سیرت سنوارتے رہے، کچھ لوگ بازی لے گئے صورت سنوار کے، سیرت کو ہرانے کی کوشش، صورت کو جتانے کی کوشش، اور پھر اس سے آگے بڑھے۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ استاذ کون ہونا چاہیے؟ راہبر، گائیڈ، رہنما، زندگی کی لائنوں کو متعین کرنے والا، راہوں کے اوپر جتنی اونچ نیچ ہے اس کی صحیح خبر دینے والا کون ہونا چاہیے؟ یہ چیز آج انتہائی پریشانی والی ہے کہ ہم نے اپنا نصاب، اپنی کتاب، اپنی سٹڈی، اپنی تعلیم، اپنی تربیت، اپنا مربی، اپنا استاذ، اپنے انسٹرکٹر، اپنا ہادی اور رہبر قطعاً اس کتاب اللہ سے جڑا ہوا پایا ہی نہیں ہے۔ تقریباً ایسے لوگوں سے ہم جڑ گئے ہیں کہ جو اس نصاب سے نہ واقف۔ اس نصاب نے دنیا بھی دی، حسن بھی دیا، آخرت بھی دی، کمال بھی دیا، انسان کو دنیا کے جتنے جنجال ہیں ان سے نکالا بھی اور رب ذوالجلال سے ملایا بھی۔
لیکن دنیا اس کتاب کو رستے سے ہٹانا چاہتی ہے، کیونکہ یہ سارے نشے اتار دیتی ہے، یہ انسان کو غلطیوں سے، اندھیروں سے نکال کے روشنیاں دیتی ہے۔ اور رہبر اور مربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن، جن کے انداز میں آپ قرآن سن رہے تھے، جنہوں نے پڑھایا تھا ایک ایک لفظ اور زندگی کے گر سکھائے تھے، ہماری ان سے ناواقفیت بڑھتی گئی اور ہمارے ہیرو، ہمارے لیڈر وہ لوگ بننے لگے کہ جن کا سلوگن آج آپ ایک بڑے ہی بظاہر حق پہ مبنی ایک جملے پہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی، لیکن اندر اس کے زہر۔ حضرات یہ نعرہ کچھ انہوں نے مشہور کیا ہے، کچھ ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک مومن محتاط ہوتا ہے، ایک مسلمان، ایک مرد، ایک عورت، اللہ نے اس کو عقل سے، شعور سے نوازا ہوتا ہے، اس کے پاس کتاب و سنت کی روشنی ہوتی ہے۔ جس گھر میں لائٹ نہ ہو، میٹر نہ ہو اور لوڈ شیڈنگ کا مرحلہ ہو، اور دوسرے گھر میں نور ہو، روشنی ہو، لائٹ ہو، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک صاحب علم، صاحب معرفت، اور دوسرا نابلد، نا آشنا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ گرمی کی دھوپ اور چھاؤں یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ جب یہ حقیقت ہے تو پھر اس بات کو مجھے اور آپ کو مذاق بنانے کی بجائے، استہزاء کرنے کی بجائے، یا صرف اس کو ایزی لینے کی بجائے سمجھنا ہوگا کہ پیچھے اس کے تھیم کیا ہے، سوچ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، اور میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرات سب سے پہلی گزارش، جو بھی جس چیز کو بناتا ہے اس کا مقصد تعین کرتا ہے، اور یہ اس کا حق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، لوگوں یہ تخلیق رب کی ہے تو آرڈر بھی رب کا چلے گا۔ اگر بائک بنانے والی کمپنی یامہا 2 اسٹروک تھی، گاڑی بنائی تھی، تو ان کا تعین بھی انہی نے کیا تھا کہ آپ اوپر کی ٹینکی میں اس کے پیٹرول ڈالیے، سائیڈ ٹاپے میں، انجن میں موبلائل ڈالیے، پھر اس کو سوئچ کو آن کیجئے، کک ماریے، یہ سٹارٹ ہوگا۔ جیسے کمپنی نے تعین کیا، چیز بنائی، ویسے اس کو اپنایا گیا، کیونکہ الا لہ الخلق والامر ہماری کمپنی اللہ رب العزت کی ہے، توحید کی ہے، وحدانیت کی ہے، اللہ کی کبریائی اور عظمت کی ہے، وحدہ لا شریک کی ہے۔ اس نے انسان کو بنا کے اسی نے تعین کیا ہے کیا کھائے گا، کیا نہیں کھائے گا، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، کیا تیرے لیے بہتر ہے، کیا نقصان دہ ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کون سے رشتے سے جڑ سکتا ہے، کہاں تیرے لیے جڑنا یہ غلط ہے۔ حضرات اس کتاب نے انہی حقوق کو تو بیان کیا ہے، جیسے ہر الیکٹرانکس کی چیز کے ساتھ کمپنی بکلٹ ساتھ دیتی ہے، چھوٹا سا کتابچہ ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، وارنٹی اور گارنٹی کے اصول، قاعدے، ضابطے، حتیٰ کہ آپ بیٹری خریدتے ہیں، یو پی ایس پہ لگانی ہے، وارنٹی کتنی ہے، ٹائمنگ کتنی ہے، کیا قاعدے اور ضابطے ہیں، اس کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک۔ اگر آپ کہیں کہ میری بیٹری اور میری مرضی، اور اس کی تاریں پلس مائنس کا خیال کیے بغیر ادھر ادھر لگا دیں، اور بعد میں کوئی نقصان ہو جائے، اور آپ جا کر کے کہیں کہ جناب میں نے پیسے دیے تھے، آپ نے وارنٹی دی تھی، یہ لیجیے یہ کارڈ، اس پہ آپ کے سائن ہیں، اب میری بیٹری تھی، میری چیز تھی، میں نے تاریں لگائی ہیں، میں جو کروں۔ ایک الیکٹریشین اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اصول، قاعدے، ضابطے ہیں۔ جس مقصد کے لیے جو چیز بنی ہے، آپ کا موبائل ہے، اس کے اندر ایک طرف اسپیکر ہے اور ایک طرف مائک ہے، کالا ہے، آپ کہیں میرا موبائل اور میری مرضی، اور کیا کریں کہ منہ کے سامنے مائک ہونا چاہیے، کان کے ساتھ اسپیکر ہونا چاہیے، آپ الٹا کر کے پکڑ لیں، اور منہ والی جگہ پہ جو چیز ہے وہ کان والی لے آئیں، اور کان والے پہ منہ والی، اور پھر کہیں کہ آواز نہیں آ رہی، اونچی بولیں، تو پھر آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی کہ آپ نے جو سوچ بنا لی ہے، اب میرے کا یہ ٹائم ہے تو میں اپنی مرضی سے اس کو گھما کر کے کہہ دیتا ہوں کہ جناب یہ گھنٹہ جو ٹائم دیا ہے میری مرضی، یوں ہی بات ہوگی۔ کہیں گے
جناب اس کو لانے کا کوئی مقصد ہے، خریدا گیا ہے، بلایا گیا ہے، بات ہوئی ہے، تو ادھر دوسری طرف بھی خواتین بھی ہیں، آواز نہیں جا رہی، تو میری مرضی، میں نے بولنا ہے نا، نہیں، اس کو مقاصد کو اپنی چیز کی طرف لٹایا جائے گا، جہاں غلطی ہوئی ہے وہاں اصلاح کی جائے گی، ضد انا اور ہٹ دھرمی کے معاملے اختیار نہیں کیے جائیں گے، اصلاح تبھی ممکن، بات سنی جائے، بات کو پرکھا جائے، بات کو دیکھا جائے، مقصد تخلیق کیا ہے، بنی کیوں ہے، بنائی کیوں ہے، چیز لائی کیوں گئی ہے، اپنائی کیوں گئی ہے، وہ مقصد پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہی ذمہ داری ہے حضرات۔ میں اسے یہیں پہ رہنے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک بٹن ہے چھوٹا سا، میں نے مائک تو لوٹا دیا ہے، میرا ہاتھ میری مرضی، جی بس یہی سننا چاہ رہے تھے، آپ نے سن لیا حضرات۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ نے انسان کو سمجھ سے نوازا ہے، اسی لیے میرے وجود کے اوپر جو جو حملے ہونے ہیں، ہم نے ان حملوں کا جائزہ لے کر کے اس کا جواب اپنی تیاری رکھنی ہے۔ دوسرا کیا کرتا ہے، اس کی مرضی وہ کرے، لیکن میری مرضی کسی کی دی ہوئی ہے اور تابع ہے، مرضی میں نہیں کر سکتا تھا، یہ مرضی کا سافٹ ویئر اگر اللہ نہ رکھتا، میرے وجود کو نہ دیتا اور میری اس میں رضا شامل نہ ہوتی، آج میں کچھ بھی نہ کر سکتا، میرا رب پکڑ کے جکڑ دیتا۔ آئیے سنیے، اللہ نے وجود میں ایک گینٹھیا رکھا ہے، جانتے ہیں آپ لوگ کیا ہوتا ہے؟ جتنے جوڑ ہے نا 360 جوڑ، ان کی جتنی موومنٹس ہیں، جتنی حرکات سکنات ہیں، اللہ رب العزت صرف ان کو جکڑتا ہے، اور یہ پورے اور انگلیاں جو ہیں درد کرتی ہیں، یہ مڑتے نہیں ہیں، چیز اٹھانی ہوتی ہے تو اس طرف کو جو ہے ہاتھ نہیں بڑھتا، جسم چل نہیں پاتا، قدم مرضی کا بندہ اٹھا نہیں پاتا، تیز جو ہے وہ اپنی موومنٹس وہ نہیں چلا پاتا، اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ تو پتا ہونا چاہیے کہ اس جسم کا ایک ایک جوڑ، ایک ایک موڑ، ایک ایک بینڈ، بلکہ ایک ایک بال وہ کسی کی مرضی سے بنا ہے، اس سے پوچھ لے کہ اس کا مقصد کیا ہے، میں نے کرنا کیا۔ حضرات، میں کیونکہ بات جسم کی چلی ہے، بڑی ساری باتیں ہوں گی اور اس میں استعمال خواتین کو کیا گیا ہے، لہذا مختلف پہلوؤں سے احباب کی بات نظر کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ نے مجھے اور آپ کو پورا پابند کر دیا، وہاں پہ ٹوٹلی مرضی اللہ کی، وہ آپ اور میں کس باپ کی پشت میں ہمارا پانی کا نطفہ آدھا حصہ اور کس ماں کے سینے میں ہوگا، اس میں آپ کی اور میری قطعاً کوئی مرضی نہیں۔ یہ رب جانتا ہے کہ اس نے مجھے کسی لوہار کی پشت میں رکھنا ہے، ترخان کی پشت میں رکھنا ہے، کسی چودھری یا کسی کمی کی پشت میں رکھنا ہے۔ یہ تیری میری اپنی اصطلاحیں اپنی جگہ پر، وہ قادر قدیر بہتر جانتا ہے۔ 7.5 ارب کی آبادی کے ہوتے ہوئے اس نے اگر مجھے بنایا ہے تو اس کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہے گا وہی ہوگا، جو وہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ جس پشت کو خالی کر دے وہاں کوئی ہری نہیں کر سکتا، اولاد کو بھر نہیں سکتا۔ جس سینے کو فارغ کر دے، اس سینے کے اندر جتنے مرضی جذبے ہوں، جتنی مرضی تڑپ ہو، اولاد نہیں ہو سکتی۔ یہ فیصلہ رب کے ہاتھ میں ہے۔ پھر ان دونوں کو جوڑ کر کے، ان کے نکاح کروا کے، ان کو جو ہے وجود دے کے، ان کو ملاقات کا چانس دے کے، پھر کس پیٹ میں میرا رب مجھ کو بھیج دے اور قرار مقیم دے دے، یہ میری مرضی نہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ اور مزید ذہن میں رکھیے، اس وجود میں مجھے پیدا ہونے سے پہلے وہ مار دے اس کی مرضی ہے، حمل کو گرا دے اس کی مرضی ہے، ماں کی دیوار کے ساتھ چپکا دے اس کی مرضی ہے، اور پھر اس جو ہے منی کے ایک نطفے کو امشاج میں بدل کے اللہ تعالیٰ علقہ اور بوٹی بنا دے، خون کا لوتھڑا بنا دے، اس کی مرضی ہے۔ اور لتڑنے کے بعد اس کو گرا دے، اس کی مرضی ہے۔ چپکائے رکھے، اللہ کی مرضی ہے۔ مزغہ بنا دے، ریڑھ کی ہڈیاں اور سٹرکچر بنا کر کے ان کے اوپر گوشت چڑھا کے پوری باڈی بنا دے، اس کی مرضی ہے۔ اب یہ تیار ہے روح ڈالنے کے لیے، 120 دن کے بعد روح ڈالے اس کی مرضی، نہ ڈالے اس کی مرضی۔
جہاں اس کی مرضیاں ہیں یہ بھی سنیے. دین مکمل، کتاب مکمل، نظام مکمل، رہنمائی مکمل. یہ الگ بات ہے کہ آپ اور میں سمجھ نہ پائیں اور آسانیوں سے آگے بڑھ جائیں. حضرات اس نے روح پھونک دی ہے، جسم بن گیا ہے، مہینے 7 ہوئے، 7ویں مہینے پیدا کر دے. دنیا کے ابھی مدت پوری نہیں ہوئی، وہ پیدا کر کے بچا لے، اس کی مرضی ہے. مہینہ 8واں ہو اور اس میں پھیپھڑوں کو وہ پھر سے دوبارہ الگ سے کر کے لپیٹ دے اور بچے کو پیدا کر دے. ساری دنیا پیچھے لگی رہے لیکن وہ جینے نہ دے، دنیا دکھا کے مار دے، اس کی مرضی ہے. وہ 9ویں مہینے میں لے جائے اور جسم کے اندر مار کے زہر بنا دے، اس کی مرضی ہے. وہ پانی کو خشک کر دے اور عورت جو ہے وہ مار دے، بچے کو پیدا کر دے، اس کی مرضی ہے. وہ پیدا کر کے بچہ مار دے، ماں کو بچا لے، یہ اس کی مرضی ہے. یہ زچہ اور بچہ دونوں کو بچا لے، یہ اس اللہ کی مرضی ہے. پیدا کر کے تجھے والدین کا، عزیز و اقارب کا 2 سال 2.5 سال محتاج رکھے کہ ہاتھ بھی انہوں نے سیدھے کرنے ہیں، جسم کی گندگی اور غلاظت کی صفائی بھی انہوں نے کرنی ہے، فیڈ انہوں نے کرانا ہے. اللہ کی مرضی کہ وہ ماں کے ذریعے چھاتیاں ہری کر کے تجھے مدر فیڈ کرا کے ماں کا دودھ پلا دے، یا پھر کسی جانور یا بکری یا گائے یا بھینس کے حوالے کر دے. یہ اللہ کی مرضیاں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن رہنمائی کر دی گئی ہے. حضرات اللہ تعالیٰ اسی وقت ماں باپ سے چھین کر کے کوئی سمگلنگ ہو جائے، اٹھائے اور لے جائے، اس نے حرام کر دی ہے. لیکن گلے میں رسی ڈال کر کے کسی کنویں سے نکال کر کے وقت کے بننے والے حکمران اور نبی کو اس کو منڈی میں بیچ دیا جائے، یہ بھی مرضی اس کی ہے. ہاں باپ چاہ رہا تھا ایسے نہ ہو، بھائی چاہ رہے تھے کہ مر جائے، لیکن وہ مرنے نہ دے، یہ اس کی مرضی ہے. وہ کنویں سے نکال کے تخت پہ بٹھائے، یہ اس کی مرضی ہے. اتنی حقیقتوں کو جاننے کے بعد جب تک تو چلنے کے قابل نہیں ہوتا، کسی کے اوپر تیرا اعتماد اور سہارا بنا کر کے وہ سہارے چھین لے، پیدا ہونے سے پہلے یتیم مکہ کر دے، یہ اس کی مرضی ہے. اور پھر یتیم مکہ کو سہارے دے کے علم یجد کا یتیمن فآوا، وہ 7 آسمانوں سے ماورا اور سدرۃ المنتہا سے ماورا لے جا کر کے سیریں کرا کے جنت اور جہنم کے مناظر دکھا کے معراج کروا کے اسرا کروا کے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پوری دنیا نیچے کر کے اس ہستی اس ذات کو بلند کر دے. ورفعنا لک ذکرک کے احکام اور جو ہے حقیقتیں اتار دے، قرآن بنا دے، یہ اس کی مرضی ہے. اور پھر جب تو جوان ہو جائے اور وہ رب کہے کہ اب تیری مرضی، یہاں تک تو میں لے آیا، اب تیرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تو جوان ہو کر کے زبان کا استعمال، آنکھ کا استعمال، سر کے بالوں کا استعمال، یہ میں نے تجھ کو دیے، بھیجا میں نے دیا ہے، دماغ میں نے عطا کیا ہے، کان میں نے دیے ہیں، یہ زبان اور کٹ جو ہے وہ میں نے دیے ہیں، یہ تیرا پورا بولنے کا سسٹم، اور یہ تیرے پھیپھڑے ان میں ہوا، گلے کے تار میں نے دیے ہیں. ہاں ہاں، یہ تیرا سینہ اور سینے کے اندر دل، دل میں خون اور دل میں دھڑکن، خون کی روانی یہ میں نے دی ہے. تیرا جسم، تیرے ہاتھ، تیرے بازو، تیرے بینڈ، تیرے کندھے اور تیرے یہ ڈولے میں نے بنائے ہیں. یہ سب کچھ دے کر کے پیٹ اور پیٹ کے اندر کے سارے سسٹم، یہ جگر، یہ تیرے گردے، یہ مثانہ، یہ سیوریج سسٹم، یہ میدا اور بڑی آنت، چھوٹی آنت، یہ تیری شرمگاہ، بولو براز کے رستے یہ میں نے بنائے ہیں. ہاں، تیری ران، تیرے گھٹنے، تیری پنڈلیاں اور تیرے پاؤں یہ میں نے بنائے ہیں. اب مرضی تیری ہے کہ تو کیا کرتا ہے، کدھر جاتا ہے. زبردستی تیری ہاتھ یا انگلی نہیں پکڑی جائے گی. ڈنڈا سوٹا .com کا چکر نہیں ہے. وما علیک الا البلاغ المبین لست علیہم بمسیطر. ہمارا کام تجھے رہنمائی کرنا ہے، رہنما دینا ہے، انبیاء کا بجٹ اٹھانا ہے اور ان کے اصحاب کی زندگی دینی ہے. آل بیت رسول کی زندگی تیرے لیے تحفہ ہے اور وہ تیرے لیے نقشہ اور اسوہ حسنہ ہے. اس نقشے پہ اپنی زندگی کی عمارت کھڑی کر، اپنے عمل کی عمارت کھڑی کر. بنا یا نہ بنا، پلاٹ مل گیا ہے، ایمان لا یا نہ لا، اسلام اس کے مطابق پریکٹیکل کر یا نہ کر، لیکن ہم نے فائدے نفع نقصان دونوں بتا دیے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. کامیاب وہ ہے، مجھے وقت کی قسم، جس نے وقت کی قدر کر لی وہ کامیاب، اور جس نے دنیا کے اس وقت کی بے قدری کی، جس نے وقت بنایا وہ اللہ ہے. اپنا وقت اس کو دے کے دیکھ، جس نے تیرا وقت بنایا ہے وہ تیرے وقت کو قیمتی کر دے گا. اس سے ذرا ہٹ کر کے دیکھ، منہ موڑ کے دیکھ، پھر تاریخ کو پڑھ، پھر فرعون کو پڑھ، حامان اور قارون کو پڑھ، نمرود کی
زندگی کو پڑھ، ان کی دولت قوت اور سپاہ کو پڑھ، ابو جہل کی جہالت کو پڑھ، ساری مخالفت کو پڑھ، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آنے والے حق اور حقیقت اور وجود جس کا ہے اس کی مرضیوں سے ہٹ کے مرضی کرنے والوں کو پڑھ، تجھے سب کچھ جو ہے وہ نکھر کے مل جائے گا۔ ان الانسان لفی خسر، لوگ دو طرح کے ہیں، ایک خسارے میں ہے ایک فائدے میں ہے۔ جس نے ایمان کا پلاٹ اور اس پلاٹ میں 6 چیزیں، رب پر یقین، فرشتوں پر یقین، کتابوں پر یقین، انبیاء پر یقین، آخرت پر یقین، اللہ کی تقدیر پر یقین کر کے ایمان کے مطابق اپنی زندگی کو موڑ لیا، مولڈ اور فولڈ کر لیا، یہ کامیاب ہے۔ اور جو اس سے محروم رہ گیا ناکام ہے۔ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، جس نے اپنی زندگی میں مرضیوں کے عمل کیے، ناچ ہے، گانا ہے، آوارگی ہے، فحاشی ہے، بے باکی ہے، آزادی ہے، یاوا گوئی ہے، فحش گوئی ہے، لطیفہ گوئی ہے، جگت گوئی ہے، جو من میں آیا ہے بول دیا ہے، گالی ہے، الزام ہے، غیبت ہے اور بہتان ہے۔ جس نے ایسی زندگی اختیار کی، دنیا بھی برباد، عقبہ بھی برباد، قبر بھی برباد۔ اور جس نے عمل کیا میری سن کر کے، زبان کنٹرول، آنکھیں کنٹرول، کانوں پہ کنٹرول، دماغ میں کنٹرول، جسم پہ کنٹرول، ہاتھوں پہ کنٹرول، اور اپنے قدموں، شرمگاہ، پیٹ، ان سب چیزوں کو مینج کر کے ویسے رکھا جیسے رب چاہتا ہے۔ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، یہ کامیاب۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ناکام وہ ہے جس نے حق سے ہٹ کر کے تبلیغ کی، میرا جسم میری مرضی کے سلوگن بولے اور اس طرح کی چیزیں جو حقوق کو کاٹ رہی ہیں، جو مرد کی مردانگی کو گرائیں، عورت کی عزت کو گرائیں، مساوات اسلام کو گرائیں، انسان کے عدل والے پہلو گرا دیں، عدالت کو ختم کر دیں، اللہ کی جو ہے وہ ایک قوت کو اور اس کی کبریائی کو اور اقتدار اعلیٰ کو مٹا کے رکھ دے، اور وہ چیزیں کہ جو بیان کی جائیں جو حقیقت پہ مبنی نہ ہوں، فضولیات ہوں، یہ انسان برباد ہے۔ اور جس کی دعوت، جس کی تبلیغ، اپنے دوسرے احباب کو وصیت، گھر والوں کو نصیحت، اپنے بچوں کو، اپنے جو ہے اہل خانہ کو، ماں بہن بیٹی بہو کو، اپنی عزت اور اپنی آبرو کو، اپنے وقار، اپنی متانت کو، اپنے خیالات، اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو، اس نے وہی بیان کیا جو رب نے اتارا، جو وہی لے کر کے آئی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مرکب بنی، یہ کامیاب ہے۔ وتواصوا بالصبر، صبر تو دونوں شکلوں میں کرنا پڑے گا، آوارگی کر، بے حیائی پہ اتر، اور اس کو جو ہے وہ طاقت کو استعمال کر، شیطانی طاقتوں کو، اپنے جو ہے وہ ڈالر یورو ریال کو، اپنے جو ہے پیچھے گرگوں کو، ان کے ساتھ چل کر کے انسانوں کو کاٹتے چلے جاؤ، جہاں طاقت ملے ان کو گراتے چلے جاؤ، ان کی نسل، ان کی نرسری کو ختم کرتے چلے جاؤ۔ اگر وہ زمین سے ویزے کی پابندی لگا دے، سیٹلائٹ کے ذریعے ان کے شہروں، گاؤں، گھروں میں اترو، ان کی عورتوں کو بلیک میل کرو، ان کی بیٹیوں کے اندر اپنے نظریات کو ٹھوسو، اور وہ بیچارہ جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھا رہے اور اس پہ مطمئن ہو جائے، بربادی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے ہاتھ کی طاقت رکھتا ہے، جہاں اختیار ہے برائی کو ہاتھ سے روکے، جہاں اختیار کمزور پڑا ہے زبان سے روکے، اور جہاں اس سے بھی کمزور پڑ گیا ہے کم از کم اپنے دل و دماغ میں برائی کو برا سمجھے، یہ ہے کامیاب۔ وتواصوا بالصبر، تکالیف کو برداشت کر کے اپنے خاندان کی عزت، آبرو اور انسانیت کی کامیابی کے لیے اگر وہ کوئی سٹیپ لیتا ہے تو یہ دونوں طرح کے لوگوں کا ذکر اللہ نے سورۃ العصر میں، زمانے کی قسم، دہر کی قسم، عصر کے وقت کی قسم، تاریخ کی قسم، ہسٹری کی قسم، گزر جانے والے لوگوں کی قسم، ان کی تباہی اور بربادی کی قسم، کامیابی حاصل کرنے والوں کی قسم، رب نے والعصر کے لفظ میں ڈال کر کے تجھے اور مجھے بہت کچھ سمجھایا ہے۔ اگر یہ تمہید سمجھ آئی ہے تو آئیے، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، بیٹے بچے، جوان بوڑھے بزرگ، مرد عورت سب سن رہے ہیں، سنیے۔ یہ جو بال دیے ہیں تجھے رب ذوالجلال نے دیے ہیں، تیرا وجود ہے کیا؟ سر کے بال، اب تیری مرضی، ٹنڈ کروا لے، تیری مرضی، کاٹ کر کے بیچ دے۔ پاکستان آج دنیا میں عورتوں کے عزتوں کے بال بیچنے اور ان کے پیسے کھانے والا دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔
آپ کو پتا ہونا چاہیے ہماری بیٹیوں کے بال، ہم گھر نہیں ہوتے، آواز لگتی ہے، کوئی آتے ہیں بال بیچ لیں، جہاں وہ آپ کو ایڑی والے جوتے اور جو ہے وہ چھان بورا اور دیگر چیزوں کی آواز دے رہے ہوتے ہیں، گھر کی مختلف اشیاء، وہاں پہ عورتوں نے اپنے بال بیوٹی پارلر سے کٹوا کے اور شوہر کو راضی کر دیا، آج میں نے تیرے لیے کٹنگ، فلاں کے لیے کٹنگ ایسے ہے، بال کٹوا کے بیچے، تجھے مجھے پتا نہ چلا، اور دنیا میں ہم 5ویں نمبر پہ آ گئے۔ میرے محبوب کی بیٹیاں بھی ہیں، سیدہ زینب بھی ہیں، سیدہ ام کلثوم بھی ہیں، سیدہ رقیہ اور سیدہ فاطمہ بھی ہیں، ان کو رب نے سر عطا کیے، سروں میں بال دیے۔ میرے محبوب کے گھر کے 13 افراد، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سب کے سر کے بال تھے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرات یہ ساری ہستیاں، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ریحانہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیویاں، ان سب کے بال تھے۔ وہ بالوں کو سنبھالتی کیسے تھی؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی بیویوں سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو، اور مومنوں کی عورتوں سے کہو، ان کا جسم اور جسم پہ رب نے جو بال دیے ہیں ان کو سنبھال کے رکھیں، ان کو چادر میں رکھیں، ان کو عبائے میں رکھیں، ان کو کور کر کے رکھیں، ان کو ڈھانپ کر کے رکھیں۔ اور سن لیں، کاسیات عاریات، اگر وہ عورتیں بنی جن کو رب نے جسم دیا، انہوں نے مرضی کی، سر کے بال ننگے رکھے اور ان پہ باریک کپڑے لیے، پہن کر کے بھی، لے کر کے بھی دوپٹے اوڑھ کے، اگر بال نظر آ رہے ہیں، جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی، لیکن یہ بد نصیب عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے۔ حضرات ایسے بالوں کا فائدہ بننے کا، سنورنے کا، ڈائی کرنے کا، فیشن کرنے کا، ڈیزائن بنانے کا، مختلف جو ہے انٹرنیشنل کٹنگ، اور پھر نوجوانوں تم بھی آؤ، تمہیں تمہارے نبی نے سیرت دی ہے، کانوں تک بال رکھو تمہاری مرضی، تاب گوش کندو تک بال رکھو تمہاری مرضی، میڈیا بنا کے نیچے سے اوپر 2 کانوں کے ارد گرد ادھر 2 ادھر 4 بنا لو تمہاری مرضی، حج عمرے پہ جاؤ ٹنڈ کروا لو تمہاری مرضی، لیکن اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا درمیان میں سے جو ہے مانگ نکال لو تمہاری مرضی۔ یہ سب ادائیں محبوب کی ہیں، اور ان میں سواد بھی ہے، ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، اللہ کی قدر بھی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تو زمین پہ سر رکھے گا، آسمان کی بلندیاں جو ہے ان کو تو چھونے لگے گا۔ لیکن اگر تو نے کسی اور کو اپنا آئیڈیل بنا کے سر پہ بچھو بنائے، سانپ بنائے، گدے گھوڑے بنائے، مختلف جانور بنائے، غلط شکلیں بنائی، ہاں داڑھی کے بال، یہ ان کو تو نے مذاق کا اختیار کیا اور وہ رنگ دیا جو غیر دینا چاہتا ہے، تو پھر یاد رکھ محمد رسول اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جس ہستی نے بالوں تلک تیری تربیت کر دی تھی، اگر تو نے اس کی نہ مانی، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اس ظالم انسان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پہ، اپنے بال اپنی مرضی، یہ دعویٰ اور دائر کرنے پہ، اور پھر اسی انداز میں رکھنے اور چھوڑنے پہ، اور اسی طرح جو وہ چاہ رہا ہے وہی کرنے پہ، اس بد نصیب کو ہم صحابہ کی لسٹ سے، اہل بیت رسول کی لسٹ سے فارغ کر کے، اس کو نولی ما تولا کر کے، زندگی کی ٹائی راڈ کھول کے اس کو ایسے گڑوں میں پھینکے گے جہاں اس کا انجام بربادی ہے، جلنا ہے، تباہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے۔ حضرات ہمیں نہیں چاہیے ایسے بال، نہیں چاہیے ایسا سٹائل، نہیں چاہیے ایسی ادا۔ فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر، مگر دیکھی نہ اس آئینے میں اپنی ادا تو نے۔ تم اپنا نعرہ اپنے پاس رکھو، تمہارا جسم تمہاری مرضی، ہمارا جسم اگر ہماری مرضی ہے تو ہماری مرضی رب اور رسول کے تابع ہے، ہمیں ان سے پیار ہے، ان سے محبت ہے، وہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں، ہماری زندگی ان کی بندگی کے نام ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، رب ذوالجلال کا تحفہ ہے۔ بال ہمارے ہیں، عطا
اللہ کی ہے، دیا اس نے ہے۔ اگر ہمارے بالوں کا اسٹائل چلے گا، اس کو ڈھانپنا کہاں ہے، چھپانا کہاں ہے، کور کہاں کرنا ہے، کس کے سامنے کھولنے ہیں، یہ ہمیں سب پتا ہے۔ شوہر کے لیے بیوی کی ادائیں متعین کر دی گئیں، راہیں متعین کر دی گئیں، حقوق متعین کر دیے گئے، اس کی خلوتیں متعین کر دی گئیں، جلوتوں کو قاعدہ دے دیا گیا، اس کے سامنے محبتوں کو، سکون کو، پیار کو، مودت کو، زندگی کا اصول اور دائرہ دے دیا گیا۔ جب سر کے بالوں میں اتنی بڑی رہنمائی ہے کہ ان کا مسح کیسے کرنا ہے، ان کو کھولنا کب ہے، ان کو دھونا کب ہے، ان کا جوڑا نہیں بنانا تو کیوں نہیں بنانا، ان بالوں کو کس طرح رکھنا ہے، ایک ایک ادا ایک پورا انسائکلوپیڈیا ہے تقریباً بالوں کے احکام کے اوپر۔ اگر آپ دنیا کی کتابیں، کتاب و سنت اور شریعت سے جڑی ہوئی پڑھیں تو ہزاروں اور صفحات صرف سر کے بالوں کے اصول، قاعدے، ضابطے اور اس کے بارے میں اللہ کی مرضی اور چاہت کو بیان کر رہے ہیں۔ لیکن کاش کہ کوئی پڑھنے والا ہو، جو محروم تھے وہ محروم رہ گئے، اور ان محرومیوں کا شکار ہو کے انہوں نے آپ کو بھی اپنی مرضی میں شامل کر کے زبردستی کرنے کی سوچی۔ لیکن ایسے انشاءاللہ نہیں چلے گا۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہماری دھرتی کا ایک اپنا مزاج ہے، ہمارے پاس کلمے کی دولت ہے، ایمان کی نعمت ہے، اور اللہ کا شکر ہے اسلام جیسا تحفہ ہے۔ جب یہ سب ہے اور اللہ نے ہمیں رشتے دیے ہیں، ماں باپ دیے ہیں، مربی دیے ہیں جو دل سے پڑھاتے ہیں۔ لوگ کتابیں پڑھ کر کے ویسی باتیں سن کے، سلوگن سن کے وہ کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم ایسے نہیں ہیں۔ اللہ نے ہماری پشت پناہی کے لیے اور ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارے بڑے عطا کیے ہیں، اور ان کا علم، ان کا نالج، ان کی کتاب، ان کا نصاب قرآن اور سنت سے بھی نوازا ہے۔ حضرات آگے آئیے، بھیجا ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ بھیجا رب نے دیا ہے، دماغ اللہ نے دیا ہے، اس کے 3 حصے بنائے ہیں۔ سب سے پہلے فیس ایکسپریشن دیتا ہے، پیشانی جو ہے وہ کسی کو قبول کرتی ہے یا رد کرتی ہے۔ دروازے پہ کوئی آیا ہے، میں نے دروازہ کھول دیا، پیشانی اس کو دیکھتے ہی آنکھ فوری اپنے ریاکشن دے گی کہ اس کو ملنا چاہیے تھا کہ نہیں ملنا چاہیے تھا۔ آدمی ابھی کراچی ہے، پتہ دیتا ہے، اور ہم یہاں کھل جاتے ہیں کہ وہ آ رہا ہے، اور دروازے پہ آیا ہے، دروازہ کھول کے گلے لگانے کو دل نہیں کرتا۔ کیوں آیا ہے، چلا جائے، نہ بیٹھے، اور وہ بیٹھنا چاہے زبردستی گھسنا چاہے، ہم بہانہ بنا لیتے ہیں، یار پھر کتے صحیح، میرے کول ٹائم نہیں، میں چلے آسی۔ یہ تیرے دماغ کے اوپر، ماتھے پہ یہ پیشانی اندر بھیجا، فرنٹ نے خبر لی اور اس کو لے کر کے دائیں بائیں پہ رکھا۔ 30 دن تلک یہ خبر، یہ علم، یہ نالج یہاں پڑا رہا۔ اگر آپ نے یہاں سے محو کر دیا، ڈیلیٹ کر دیا، استعمال نہیں کیا، یہ گیا غائب ہو گیا۔ اور اگر یہ فائل آپ نے ٹچ کر لی دوبارہ تو یہ محفوظ ہو جائے گی پیچھے دماغ میں۔ بچپن کی ہوئی باتیں اور بولے ہوئے بول آج تک بھی محفوظ ہیں، کیونکہ ریپیٹ ہوتے ہیں، دہرائے جاتے ہیں۔ دماغ اللہ کا بہت بڑا تحفہ، 25 واٹ کے قریب بجلی استعمال کرنے والا۔ رب نے اس میں جو خون کی شریانیں چلائیں، اگر ان کو پھیلا دیا جائے تو 7000 کلومیٹر تلک یہ پھیلتی چلی جائیں۔ اور حضرات یہ دماغ کے اندر رب نے اربوں کھلیے ڈال دیے، ایک سوئی کی نوک کے اوپر 30 لاکھ خلیے سوار کر دے، اور پھر ان خلیات کے ایک دوسرے سے رابطے، ہزاروں چیزیں۔ یہ اللہ کی نعمت، کیا تیری مرضی کے لیے بنا تھا یہ سب کچھ؟ رب نے اتنا بڑا ڈیٹا اس کو سیو کرنے کا، سنبھالنے کا، آڈیو ویڈیو اس میں رکھنے کا، یہ اتنا بڑا جو نظام اور سسٹم دیا تھا۔ تیرا جسم تیری مرضی، یا رحمان سے بھی کچھ پوچھے گا کہ یہ دماغ کے اندر تیرا ڈیٹا، اور یہاں سے تو نے جو ہے وہ سوچ لینی ہے، تو سوچ کو پاکیزہ رکھ۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبہ۔ بندہ جب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، دماغ میں محفوظ ہوتا ہے، پھر اس کو سوچتا ہے۔ یہ سوچو بچار بندے کی زبان پہ گفتار بنتی ہے، اور گفتار اور لفظ جو ہیں وہ بندے کا کردار بنتے ہیں۔ کردار ہی وہ چیز ہے جو بندے کو یا تو دل میں جگہ دیتی ہے یا دل سے گرا دیتی ہے۔ آئیے پتہ کریں کہ اپنے دماغ کی سوچ صرف اپنی سوچ پہ چلے گی، یہاں پہ حکمرانی، کنٹرول روم، حرام مغز، یہاں پہ رحمان کو ہم نے جگہ دینی ہے یا شیطان کو جگہ دینی ہے؟ اگر میری مرضی شیطان نے جگہ لی، پوری باڈی وائرس کا شکار ہو جائے گی۔ کرونا سے ڈرنے والوں،
ڈینگی سے ڈرنے والوں اور گھبرانے والوں، چھوٹے موٹے وائرسز اور آنے والے کانگو وائرس، فلاں وائرس، ان سے آپ پریشان ہوئے، یہ کچھ نہیں ہے، عارضی ہیں، وقتی ہیں، چیزیں آتی ہیں، آزمائش ہوتی ہے، ابتلا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے جو سزا ہے وہ جھٹکا لگتا ہے، لیکن وہ سزا شاید نہیں رہنے والا، لیکن جو سزا کی سزا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دماغ کے اوپر ایسا وائرس حملہ کرے، مکمل ہیلڈ ہو جائے، آپ کا موبائل ہو، آپ 1 پریس کریں، 1 لکھیں، وہ 3 لکھے، تیری مرضی مانے نا، پیسہ تیرا ہو، چیز تیری ہو، اور بعد میں کہے میں موبائل میری مرضی، میرے بٹن میری مرضی۔ او بھائی مجھے ایمرجنسی ہے، مجھے 15 پہ کال ملانی ہے، آپ 15 پہ ملائیں، اور وہ ماشاءاللہ کسی جو ہے وہ ہیجڑے خانے میں ملا کر کے آگے سے آپ کو تالیاں سنا دے، اور آپ پریشان ہوں اور چیخیں اور روئیں اور اس کو اٹھا کے زمین پہ ماریں۔ کیوں مار رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہا ہے میں ہوں، میرا وجود ہے، میرے بٹن ہے، میرا سافٹ ویئر ہے، میرا ہارڈ ویئر ہے، لیکن پتہ کر کے کہیں وائرس نے اس کو ہیلڈ تو نہیں کر دیا۔ اگر ہیلڈ ہو گیا ہے تو لے کر کے جائے گا، اس کا سافٹ ویئر پہلا ختم کروائے گا، نیا سافٹ ویئر ڈلوائے گا۔ اگر وہ یہ بھی نئے سافٹ ویئر سے پھر نہیں ہو رہا، ایسی باڈی کو اٹھا کر کے تو روڑی پہ یا پھر کوڑے کی ٹوکری میں نہیں ڈالے گا۔ تیرا جسم، تیرا سافٹ ویئر، تیرا ہارڈ ویئر بنایا رب نے ہے، قبضہ اور کا ہو، اور یہ ہیلڈ ہو جائے، وائرس کا اٹیک ہو جائے، میرا جسم میری مرضی، میرا دماغ میری مرضی، ایسے نہیں چلے گا۔ اللہ چاہتا تو تیرے دماغ کے اندر اتنی ویرائٹی نہ رکھتا، کملا بنا دیتا، یملا بنا دیتا، تجھ کو پاگل بنا دیتا، اور تیرا جین نمبر 16 ڈیمیج کروا کے تجھ کو جو ہے وہ شکل دے دیتا جو منگولینز کی ہے، اور پھر دنیا تجھ کو مست کہتی، سائیں کہتی، اور تجھے یہ بھی نہ پتا ہوتا کہ میری نوزی بہ رہی ہے تو جا کہا رہی ہے، منہ میں پڑ رہی ہے اور زبان نکالتا جانوروں کی طرح چاٹ لیتا، پھر تجھے پتا ہوتا کہ تیرا جسم تیری مرضی ہے یا تیرے رحمان کے سسٹم، اور اس کی نگرانی موجود ہے۔ شکر کر اللہ کا، اللہ ہی کی تخلیق ہے، الا لہ الخلق ولہ الامر، بنایا رب نے ہے تو اس پہ آرڈر بھی رب کا چلا، طریقہ بھی رب کا اختیار کر۔ اس کے بعد آئیے، اس پیشانی کو جہاں دل کرے رکھے، میری پیشانی میری مرضی نہیں، رب نے محبوب کو بھیجا، پیشانی عطا فرمائی، دنیا کی حسین ترین پیشانی، جب بھی جھکی رب کے سامنے، جب بھی جھکی مسجد میں، جب بھی آئی اللہ کے در پہ آئی، پوری زمین مسجد بنا دی گئی، جہاں بھی نماز کا ٹائم ہو سر جھکائیے، دن میں جو ہے وہ 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں پہنچ کر کے 17 فرض رکعتوں کے اندر 34 سجدوں کے زمین پہ رکھ دیجئے، تیری حاضری رحمان کے پاس پہنچے گی۔ جو بندہ اپنی پیشانی کو من مرضی کر کے دن میں 5 مرتبہ 34 سجدوں میں زمین پہ نہیں رکھتا، جو مرضی کہتا رہے، اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ لنصفأ بالناسیہ ناسیۃ کاذبۃ خاطئہ۔ اور لوگوں ایسے نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، یہ بد نصیب، یہ اللہ کی نافرمان، یہ اپنی مرضی کرنے والی، یہ نہ جھکنے والی، یہ تیری رب اور اس کی حقیقت کو جھٹلانے والی، قرآن اور سنت کو جھٹلانے والی پیشانی کو پکڑ کے جکڑ کر کے 70 ہاتھ لمبی اس سلاخ میں جو جہنم کے لوہے کی دہکتی ہوئی ہوگی، پشت میں سے ڈال کے، منہ میں سے نکال کے جہنم میں نہ پھینکے تو ہمیں رب نہ کہنا۔ وارننگ بھی دے دی گئی ہے، جھٹکا بھی بتایا گیا ہے، نقصان بھی بتایا گیا ہے، فائدہ بھی بتایا گیا ہے۔ رب کے سامنے جھکنے والا بن، تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑے، تیری حاضری اوپر جائے، اور اللہ رب العزت تیرے ان سجدوں کے بدلے وسجد واقترب تجھے اپنی قربتیں عطا کرے۔ حضرات، یہاں رحمان نے بنایا ہے ماتھا اور پیشانی، الا لہ الخلق والامر، تخلیق اس کی ہے تو آرڈر بھی اسی کا چلے گا۔ ہمارے کان ہیں، کان رحمان نے بنائے ہیں، ساؤنڈ سسٹم رب نے دیا ہے، ان میں جو ہتھوڑا لگایا ہے کانوں کے اندر، جیسی آواز آتی ہے اس کا پریشر آتا ہے، وہ ہوا کی لہروں سے آ کے کانوں سے ٹکراتا ہے، اسی حساب سے وہ آواز کی پہچان کرواتا ہے۔ تو یہ دینے والا اللہ ہے۔ اگر اللہ اس گھوڑے کو ڈیمیج کر دے، اس ہتھوڑے کو ڈیمیج کر دے، جو ٹک کر کے آ کر کے سوار ہو کے، آواز ہی ہے نا، چینج ہو گئی۔ یہ فرق کس نے بتایا؟ رحمان نے جو مائکروسافٹ سسٹم تیرے کانوں میں لگا رکھا ہے، ویبز کو لے کے آواز ابا کی ہے، آواز اماں کی ہے، بہنہ نے بلایا ہے، بھیا نے بلایا ہے، میرے ہمسائے نے بلایا ہے، میرے دوست کی آواز ہے، دشمن کی آواز ہے، گیدڑ کی آواز ہے، کتے کی آواز ہے، شیر کی آواز ہے، یہ اس وقت کوئل بول رہی ہے یا کوا بول رہا ہے۔ یہ فرق جس نے عطا کیے ہیں وہ تجھے حق اور باطل، آنے والے بول، آنے والے الفاظ، بولے جانے والے جملے اور کلمات میں بھی تمہیں
فرق دلوانا چاہتا ہے. کلمۃ حق ارید بہ الباطل، لفظ حق پہ مبنی ہو، معنی باطل لیا گیا ہو، تب بھی نہیں چلے گا. تجھے فرق کا پتہ ہونا چاہیے. گالی کے الفاظ ہیں مت نکال، تجھے پتہ ہونا چاہیے. دوسروں کی سماعتوں کو بھی برے لگتے ہیں، جب تو سنے گا تو تیری سماعت کو بھی برے لگے. جھوٹ بولنا مزہ دیتا ہے، لیکن تیرے ساتھ بولے، تیرے کانوں تک آواز پہنچے اور پتہ لگے کہ جھوٹ ہے، تکلیف ہوگی. الزام لگانا اچھا لگتا ہوگا، میرا جسم میری مرضی، میری زبان میری مرضی. نہیں، جس دن الزام تیرے اوپر لگا، بہتان غلط لگا، تکلیف ہوگی، پھر تو روئے گا، چیخے گا. لوگوں کی خبریں بنا بنا کے لگا رہا ہے اور اچھال اچھال کے دکھا رہا ہے. خبر پڑھنا بڑی آسان ہے، خبر بننا بڑی مشکل ہے. جس دن تیرے گھر کی، تیری عزت کی خبر بنی، پتہ پھر چلے گا درد کیا ہوتا ہے، احساس کیا ہوتا ہے. لہٰذا کانوں کو کہا وہ سنیے جس میں فائدہ ہے، وہ سنیے جس میں خیر ہے. کانوں کے لیے سنت اور سکون کس میں ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے. یہ دلوں تلک آواز جائے، یہ تیرے دل کو جو ہے اس کی ساز، اس کا سوز، اس کی آواز، اس کی قرات، اس کا تلفظ، اس کا ترنم اور اس کی ادا طریقہ، یہ جتنے آپ نے سنے ہیں جیسے مجلس پرسکون تھی. اللہ نے کانوں کے لیے جو ایک کمپنی کی چیز بنا کر کے بھیجی ہے، وہ آواز قرآن کی آواز ہے، وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، وہ حق کی آواز ہے، وہ شریعت کی آواز ہے، وہ حقوق کی آواز ہے. لیکن جب لوگوں کے حقوق مارنے کی آواز ہوگی تو محبوب نے کہا تھا جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کیا مانا؟ دنیا جنت نما ہو جائے گی، ایک شرمگاہ اور دوسری زبان. لیکن زبان تو تب تک نہیں بولتی جب تک کان سن نہ لیں. کان جو سنتے ہیں وہی زبان بولتی ہے. بچہ 2 سال چپ رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، قوم کو سنتا ہے، وڈیروں کو سنتا ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ لفظ یاد کر لیتا ہے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ نیا لفظ نہیں بچا لا سکتا. میرا جسم میری مرضی نہیں کر سکتا. آپ نے اپنے بچے کو بتایا کہ جس میں سالن ڈالتے ہیں بیٹا وہ کولی پکڑا. بچے نے کولی پکڑا دی. دوسرا لفظ آپ کیا بولتے ہیں کولی کے لیے؟ مونگری پکڑا. اس نے مونگری یا مونگر پکڑا دیا. کٹوری پکڑا، اس نے وہ بھی پکڑا دی. پیالی پکڑا، پلیٹ پکڑا، ہو گئی. اس کے علاوہ کیا نام ہے اس کا؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، بولیے. جس کولی جس سالن پیدا انہوں کی کہی دے کوئی اور نام. اس کے 3064 نام ہے دنیا میں، لیکن ہمیں جتنے سنے اتنے ہی بولتے ہیں نا. چلے اس سے بھی قریب آ جائیں. یہ جو شیشے کا برتن ہے جس میں پانی ڈالتے ہیں، اس کو آپ گلاس کو کیا کہتے ہیں؟ دوسرا نام کوئی بتائیے. باپ بولا تو ابو جی نے بولا بیٹا گلاس پکڑانا، مجھے پتا چل گیا گلاس ہے. ماں بولی تو بولا گلاس پکڑا. بہن بولی تو گلاس پکڑا. استاد جی نے کہا تو گلاس پانی کا لا. ٹھیک ہے، گلاس ہو گیا، گلاس ہو گیا، گلاس گلاس بولتے. ہمیں تو اس کا دوسرا نام نہیں آتا. اور لوگوں کانوں کو جو سنایا جاتا ہے وہی زبان پہ لفظ بن کے، باز گشت بن کے، بدلہ بن کے تجھ کو لٹایا جاتا ہے. جو دے گا وہی لوٹے گا. اور ابھی میں پوچھوں نا گالی کی ورائٹی کتنی ہے؟ کیا کہتے ہیں تو ماشاءاللہ پورا 60 61 قرب و جوار، ایک تو لے کے 100 تک جننے چک نے، اور آگے بھی جتنے جتنے چکوک ہیں. ایک ایک فرد، ایک ایک عورت، ایک ایک مرد ایسا حسن، ایسا جمال پیش کرے گا. بلے بلے بلے. کیونکہ قوم نے بولا ہے نا، پیو جدو اٹھ نو گال کردہ تے کی آندہ ہے، وچھے نو کھچدہ تے کی آندہ ہے، سنڈا آگے اپنی مرضی کردہ ہے، اونو کھچدہ ہے اینو. تے جدو جوگ جوئی ہوندی سی تت 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 سجی آکھیا انہیں کھبی کھچا چ مار کے مڑ کے پھر نال 2 بول بھی سناوندا سی. حضرات سٹیرنگ ٹریکٹر کا مرضی کرے تو موڑے اس طرف موڑ ادھر جائے، پیر بریک پہ رکھنا ہو چڑھ ریس پہ جائے اور پاؤں کہے میری مرضی. حضرات یہ بات نہیں بنتی، لیکن بات کان کی ہے. کانوں کو جو سناؤ گے وہی آئے گا. جب مائیں قرآن پڑھتی تھیں بچے سنتے تھے، گنگناتے ہوئے بھی قرآن ہی پڑھتے تھے. اٹھتے بھی قرآن، جاگتے بھی قرآن، سوتے بھی قرآن، پیدا ہوتے بھی قرآن. اب ماشاءاللہ جب سے مائیں سنتی ہیں بہشتی، وہ کیا نصیب و بہشتن کو، ہاں جی، اور اس کے بولوں کو، بچے پیدا ہوتے ہی جب ان کو سن سن کے گھر میں میوزک لگا ہوا ہے اور ماشاءاللہ گانے کے بول ہیں، فلموں کے بول ہیں، ڈراموں کے بول ہیں. یہ جملے اگر سنائے نہ جاتے، گندی اولاد مزہ نہ سواز، تو یہ جملہ کون بول؟ سنایا گیا، دیا گیا، سلوگن داخل کیا گیا، میرا جسم میری مرضی. کل تلک پتہ نہیں تھا. آج بچے، جوان، مرد، عورتیں سب کو دیکھ کر کے، میڈیا کو رائج کر کے، کانوں میں آواز پہنچا کے، زبانوں پہ اس کو لانے کی کوشش.
لوگوں میڈیا کا جو سینسر ہے شریعت نے ہر دور میں رکھا ہے. آپ کو پتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو بڑی گالیاں بکی گئی، مگر میرے محبوب کے اصحاب کا میڈیا پہ کنٹرول اتنا تھا، کوئی بھی گالی ریکارڈ نہیں کی، لی نہیں. ٹی سی ایس کر کے اگر کوئی آپ کو چیز بھیجتا ہے آپ ایکسپٹ نہیں کریں، ریجیکٹ کر دیں، تو پتہ ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ لیٹر جو آیا ہوتا ہے ٹی سی ایس واپسی اسی پتے پہ جاتا ہے نا جہاں جس نے بھیجا تھا. اگر کسی نے گالی دی آپ لیتے ہی نہیں، قبول ہی نہیں کرتی، جائے گی واپس. لعنت بھیجی آپ نہیں لیتے، جائے گی واپس. لیکن اگر تشہیر کی جائے اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا ہے، تو کہنے والے نے کہا کہ گالی اس نے نہیں نکالی جس نے نکالی ہے، گالی اس نے نکالی ہے جس نے پہنچائی ہے. حضرات یہ جملے چلتے چلتے اور ان کی جو ہے ہم ترجمانی کرتے کرتے اپنی مارکیٹ میں لانچ کرتے، ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کانوں سے سنا، زبان سے بول دیا. کنٹرول کیجئے. یہ آواز قرآن کی، سنت کی، حق کی اور سچ کی ہے تو بولیے، باطل ہے، جھوٹ ہے، چغلی ہے، فراڈ ہے تو اس سے رکیے، بھلے سنا کیوں نہ ہو لیکن کنٹرول کیجئے. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جو بھی سنے وہ آگے بیان کر دے، روک نہ پائے. حضرات شاخ کا کام ہوتا ہے جمپ کو کور کرنا. اگر وہ پورے کا پورا جمپ جتنا ماشاءاللہ فتح پور کو جاتے ہوئے نیچے گڑا دے رہا ہے، اگر گاڑی اتنا ہی اوپر جمپ دے دے تو ٹرالی ہو سکتی ہے، ٹرالی ہو سکتی ہے، چھکڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے نیچے شاخ نہیں ہے، اس کے نیچے وہ سسٹم نہیں ہے. اٹھا اٹھا کے مارے گی، پسلیاں توڑے گی. لیکن اگر نیچے شاخ ہیں تو پورا جمپ اوپر منتقل نہیں کیا جائے گا، کور کیا جائے گا. دنیا کی مہنگی ترین گاڑی وہ ہے کہ نیچے جمپ جیسا مرضی ہو، وہ نیچے باڈی کی حد تک تو رہے لیکن بیٹھی ہوئی سواری کو نہ لگے. یہ ہے خوبی. باپ کو باپ کیوں بنایا گیا؟ شفیق کیوں ہے؟ سارا دن دنیا میں جو سنے، جو برداشت کرے، جو سے، جو اس کو کہا جائے، گالی دی جائے، دھکے دیے جائیں، مارا دھاڑا جائے، باس بول لے، جو مرضی کوئی ہو، وہ آ کر کے بچوں کو مسکرا کے مل کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ان کی ضروریات پوری کرے. تو باپ تب ہوتا ہے جب وہ باہر کے زمانے کی سختیاں جھیلے. ماں کا ہاتھ جلا ہے، بچوں کو جلا نہ دے، زبان سے نہ جلائے. باپ جو ہے وہ سورج کی روشنی میں جلے اور ماں چولہے پہ جلے. یہاں جل کر کے جو ہے پھر اولاد پلتی ہے. اور یہی قاعدہ اور ضابطہ ہے تیرے رحمان کا کہ انبیاء، شریعت، اس کے اصول، ضابطے، قاعدے دے کے تمہیں جہنم کی آگ سے جلنے سے بچانا ہے. اور یہی کامیابی ہے. حضرات آئیے، آنکھ جو دیکھتی ہے وہ کردار بنتا ہے. آنکھ جو دیکھتی ہے وہ کردار بنتا ہے. آنکھ نے جو دیکھا نہیں، آنکھ نے جو دیکھا نہیں اسے بیان کر سکے گی. تواڈے علاقے چ ایک ہوندا کھگا، ایک ہوندا ٹولا پایا جاندا ہے. کھگل تے ٹولا کی چیز ہے؟ او کہاں ویکھیا نہیں تسی؟ کھگل ہی ہے نا. ٹولا بھی بڑا ہے، میں ویکھ کے آیا رستے چ. اونوں ہی آندے نے. او کہاں بڑا ہے؟ وہ بھی اونوں ہی آندے نے. اچھا، ایک چیز آپ نے جو دیکھی نہیں ہے، اگر میں کہوں کہ وہ بیان کرو تو آپ بیان کر سکیں گے؟ نہیں کر سکتے. سانپوں کی ہزاروں قسمیں ہیں، ان میں سے کچھ آپ نے دیکھی ہیں، آپ بیان کر سکتے ہیں، باقی نہیں کر سکتے. آنکھ جو دیکھتی ہے وہ بیان کرتی ہے. اب آنکھ نے دیکھی فلم، آنکھ نے دیکھا ڈرامہ، آنکھ نے دیکھے کارٹون، آنکھ نے دیکھی سپورٹس، آنکھ نے دیکھی اولمپکس، آنکھ نے دیکھے فیشن شو، آنکھ نے دیکھے ننگے بدن، آنکھ نے دیکھے وہ مناظر. اب آنکھ جو دیکھتی ہے دل کو کہتی ہے، دل دماغ سے مشورہ کر کے یا ہاتھوں کو کہتا ہے اٹھ جاؤ، یا پاؤں کو کہتا ہے ٹور پو پہنچو. اچھا مجھے بتائیے، آپ جب مہمان آتا ہے، گوشت وغیرہ لینے جاتے ہیں، پہلا زمانہ سی نظر پیندی سی گھر دے چوچے تے دیسی مرغے تے، کیونکہ میسر وہ ہوتا تھا، لوگ باغ کھڑے ہوتے تھے، پکڑتے تھے، وہ جتنا دوڑے آنکھ اس کے پیچھے دوڑتی تھی، پکڑوا کے پھر چھری چلا کے لاتی تھی. جب بریلر آ گئی پھر ہم اس طرف چلے گئے. بازار کے اندر گوشت ملتا ہے، کٹے کا گوشت ملتا ہے، بچے کا گوشت ملتا ہے، آنکھ نے دیکھا ہے، بکرے کا مٹن مل رہا ہے، بیف مل رہا ہے، مچھلی مل رہی ہے، تو ڈیمانڈ بھی اسی کی ہوتی ہے. گھر دے وچ اج تک کسی بی بی نے یہ آکھیا ہوئے کہ مچھی تو ہٹ کے، کٹے تو ہٹ کے، بچے تو ہٹ کے، گاں اٹھ انہاں چیزاں تو تے مرغی شرگی تو ہٹ کے ہرن دا گوشت کدی منگیا ہوئے؟ پرونے آئے نے، میرا ویر آیا ہے
اج پائیا ہرن دا گوشت لے آیا جی، آدھا کلو 5 کلو 2 کلو 1 تڑی، ایسا آرڈر لگا کبھی؟ جب آنکھ نے وہ دیکھا ہی نہیں تو مانگے گی کہاں سے؟ ارے اسی لیے آنکھ کو کہا کہ ذرا جھک کے رہے، جو چیز نہیں دیکھنے کی اسے مت دیکھ، جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے۔ اللہ چاہتا تو ٹوٹلی بند کر دیتا، تیرے رب نے اس کو کھول کر کے، اس کا چھپر دے کر کے، اس کا کور تیرے اختیار میں دے دیا ہے۔ یہاں اپنی مرضی کر، کل للمومنین یغضوا من ابصارہم کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ ہاں جھکانے میں رب کی مرضی کو مد نظر رکھ، تیرے دل کو جلن نہیں لگے گی، پریشانی نہیں ہوگی۔ بچہ کب پریشان ہوتا ہے؟ جدوں ماں پیو لے کے جان بازار چ کھلونے دسن، ابے دی جیب چ پیسے دسن، پھر کہندا لے دے تے پیو کہندا چپ کر، پھر آگ لگ دی ہے کہ نہیں، مچلتا ہے کہ نہیں؟ ایک چیز مارکیٹ میں نظر ہی نہیں آئی، بچے نے کبھی مانگی؟ جب گندگی نہیں ہوگی، غلاظت نہیں ہوگی، آوارگی نہیں ہوگی، فحاشی نہیں ہوگی، اور یہ آنٹیاں نہیں ہوں گی، موم بتیاں نہیں ہوں گی، اور ان کے بلکہ وجود میرا جسم میری مرضی کے سلوگن نہیں ہوں گے، یہ فحاشی کے اڈے نہیں ہوں گے، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی، وہاں پر نکاح ہوگا، اور جو ہے انسان کا ایک جائز طریقے سے بنتا ہوا جوڑا ہوگا، پیار ہوگی، محبت ہوگی، عقیدت ہوگی۔ وہ وقت پتہ کریں جب ہماری بھی منگنیاں ہوتی تھی، لوگ دیکھنے آتے تھے، بچہ کو دیکھنے آتے، یہ بیچارہ چھپ جاتا تھا کہ مینوں کی بکھاؤنا ہے، اور والدین کا پیار اور محبت اور انتخاب اور مرضی منہ دکھائی ہوتی تھی، لیکن کب جب اس کا ٹائم آتا تھا اس منہ دکھائی کا بھی اپنا مزہ تھا۔ اب تو پورے جہان نے بار بار دیکھا ہوتا ہے، جو چیز پہلے دیکھ لی اس کا سرپرائز کیا ہوتا ہے۔ آج بھی گفٹ دیا جاتا ہے تو سینکڑوں ڈبوں میں بند کر کے، ڈبے میں ڈبہ ڈال کے، پھر جو اس کو سرپرائز رکھا جاتا ہے۔ رب نے جو تیرے لیے سرپرائز رکھے تھے، جو آنکھوں کا کمال اور حسن رکھا تھا، دیکھنے کے لیے جو دیا ہے وہ دیکھ نہیں رہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر۔ وہ دیکھ، سونے سے پہلے آسمان دیکھ، ستارے دیکھ، اس کی تخلیق دیکھ، اللہ کی انجینئرنگ دیکھ، کہیں نقص نظر آتا ہے تو انگلی اٹھا، نہیں تو پھر مان کہ تیرا رب ہر چیز پہ قادر بھی ہے، پاک بھی ہے، برکتوں والا ہے۔ اللہ نے آنکھ میں 32 کروڑ کیمرے دیے ہیں، مرضی اسی کی چلے گی۔ ایک کیمرہ منگوایا ہے، کتنا پے کریں گے؟ دینا پڑے گا نا۔ کیا خیال ہے؟ مطالبہ ہوگا کہ نہیں؟ تیرے رب نے تجھے 32 کروڑ کیمرے فری میں دماغ میں رکھ کے، تیری آنکھ کی نظر چلا کے، رنگ اور رنگت سب کچھ عطا کیا ہے، وہ نہیں پوچھے گا، وہ مطالبہ نہیں کرے گا۔ ہے کچھ تیرے سے ڈائریکٹ نہیں مانگا گیا، لیکن کہا کہ خیال رکھ، تصویر اچھی بنانا، تصور اچھا بنانا، امیج اچھا بنانا، شکل صورت اچھی رکھنا۔ حضرات زبان ہے، بولنے سے پہلے تول، جھوٹ مت بول، ایاکم والکذب، حسد والے جملے مت بول، ومن شر حاسد اذا حسد، اس میں انتر منتر پڑھ کر کے گروں میں پھونک مت، ومن شر النفاثات فی العقد، اس زبان سے گرے ہوئے بول مت بول، گالی مت دے، گالی دینا مسلمان کا کام نہیں ہے، زبان رب کی دی ہوئی ہے، مرضی اسی کی چلے گی۔ جھوٹ مت بول، الزام مت لگا، بہتان مت لگا، زیادتیاں مت کر، چغلی مت کر۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں؟ عطا کی ہیں، اللہ نے لگام دی ہے۔ گھوڑا جتنا منہ زور ہوگا، لگام بھی اتنی ضروری ہے، اور گاڑی جتنی جو ہے ماشاءاللہ مہنگی ہوگی، اس کا سٹیئرنگ بھی اتنا ہی زبردست ہونا چاہیے، وگرنہ مسائل بنیں گے۔ اللہ نے اگر یہ دیا ہے تو تیری زبان کو لگام اور کنٹرول، اصول، ضابطہ اور قاعدہ بھی دیا ہے۔ تیرے کندھے ہیں، یہ کندھے جو مرضی کرتے پھریں نہیں، تیرے رب نے ان پہ جو بوجھ ڈالا ہے۔ والدین کے ساتھ زیادتی نہیں کر، اکڑا کے مت رکھ، جھکا کے رکھ۔ اساتذہ کے سامنے ان کو جو ہے اکڑ پھون والا نہیں، ان کو ذرا مٹا کر کے رکھ۔ یہ تیرے ڈولے، ان میں طاقت اور بازو اور جوانی آئی، یہ نہیں کہ جس کو مرضی پکڑ جکڑ اور رگڑ۔ یہ تیرے ہاتھ جو مرضی کرتے پھریں، ہتھیار اٹھانا ہے اپنے بھائی کی طرف، مجلس کے اندر ہتھیار اگر اٹھانا بھی ہے تو اس کی طرف اشارہ نہیں، ذرا سنبھال کر کے۔ ان ہاتھوں سے تھپڑ نہیں، بلا وجہ کی زیادتی نہیں، ان سے یہ انگلی جو گالی دینے کے لیے سبابہ تھی، تو ایسے، تیرا باپ ایسے، تیری ماں ایسے، تیرا خاندان ایسے، میرے رب نے اس انگلی کو بھی سباہا بنا کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اس میں بدل کر کے رکھ دیا۔ اصول ہیں، ضابطے ہیں، اور اسی طرح تیرا سینہ ہے، الم نشرح لک صدرک، اس سینے کے اندر دل ہے، اور دل کی مرضیاں کرے گا، ساری زندگی روتا رہے گا، ہیر کی طرح، رانجھے کی طرح، سسی کی طرح، پنل کی طرح، اور سونے کی طرح، مہیوال کی طرح۔
اس کی طرح اور اس کی طرح عاشق اور مجنوں یہ لیلا کے چکر میں پڑا رہے گا، لیکن اگر اس دل کو رحمان کے تابع کر دے گا، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے گا، ماں باپ کی پسند کو پسند سمجھ لے گا، اور جس طرح کی رب عطا کر دے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تیرے دل میں کبھی سوزش نہیں آئے گی، کبھی ٹینشن نہیں آئے گی، کبھی پریشانی نہیں آئے گی، کبھی خودکشی کا نہیں سوچنا پڑے گا، راضی راضی خوش خوش خراما خراما رہے گا۔ تیرا پیٹ ہے رب نے بنایا ہے، تیرا پیٹ تیری مرضی، تیرا پیٹ تیری مرضی۔ جنہوں نے مرضیاں کی ہیں، چمگادڑے کھائی ہیں، پریشانی بنی ہے کہ نہیں بنی؟ سانپ بچھو ٹوئیں کھائے ہیں، مرضی بنی؟ کیسی رکاوٹ بنی؟ ہاں ہاں، جنہوں نے مرضیاں کی، چہرے ننگے رکھنے ننگے کروانے ہیں، پورا وجود ڈھانپ کے بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ آج چلائیں نظر اپنی مرضی، رب دکھاتا ہے کہ تیری مرضیاں نہیں، وہی ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے۔ پیار سے مان جا، جب میں نے جو ہے وہ دلیل کا کوڑا اس کے اوپر جو ہے اپنی طاقت کا کوڑا استعمال کیا، تب مانا تو کیا مانا؟ آ محبت کی دنیا میں رہ کے حلال کھا، حرام کو چھوڑ۔ یتیم کا مال حرام ہے نہیں کھانے کا، کل یتیم کا مال ہے اس میں سے کھا رہا ہے نہیں کھانے کا۔ یہ 7واں 10واں 40واں میٹھا ہے، قورمہ ہے، اس کے اندر بڑی بڑی مٹھائیاں ہیں، ہوں گی زبردست ہوں گی، لیکن نہیں چلے گا شوگر کے مریض کی طرح، جیسے وہ میٹھا بھی اس کو تکلیف دیتا ہے، ڈاکٹر منع کر دیتا ہے، روک دیتا ہے۔ ساری دنیا چاہے میٹھی پی رہی ہوتی ہے، کہہ کے کہتا ہے کہ پھیکی بنوانا، کیونکہ میرا جسم میری مرضی نہیں، جس نے بنایا ہے اس نے کچھ اصول اور قاعدے ضابطے بنائے ہیں۔ آپ ایسے کریں، صبح موٹر سائیکل لیں 0 میٹر، بائک میں کیا چلتا ہے؟ پیٹرول۔ جا کر کے پمپ پہ جا کے کہنا میری بائک میری مرضی، ابا 2 لیٹر ڈیزل تک ہاتھ۔ وہ آپ کے منہ کی طرف نہ دیکھے تو کہنا۔ پھر کسی آنٹی کے پاس چلے جانا، آنٹی آپ نے سفر کرنا ہے؟ جی آپ کا جیسے میری مرضی، مجھے کوئی روکنے والا نہیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے پہاڑوں پہ چڑھنا چاہتی ہوں، آنا چاہتی ہوں، جانا چاہتی ہوں۔ پیٹرول پمپ پہ لے جا کر کے وہ جو پیٹرول ڈلا ہوا نا لیٹر، اس میں 2 لیٹر اور ڈیزل ڈلوا لینا، کک مارنا۔ سلف سب جواب دے جائیں گے، کیوں؟ کمپنی نے بنایا تھا کہ پیٹرول چلے گا، پیٹرول چلے گا، تو جب ڈیزل ڈالے گا تو بیٹھا رہے گا، گاڑی فارغ کر کے رکھ دے گا، نقصان ہوگا۔ جب ایک تیری بنائی ہوئی مشینری کا سٹرکچر اور ڈھانچہ ایسا ہے کہ وہ کمپنی کی مرضی سے ہٹ کر کے اپنی مرضی چلانے سے نقصان ہوتا ہے، تو پھر تکلیف تو ہوگی۔ ہمارے ہاں ایک دن اماں جا رہی تھی، انہوں نے جوتا اتار کے سر پہ رکھا ہوا۔ جوتا کہاں کے لیے بنایا؟ پاؤں کے لیے، پیروں کے لیے۔ جوتا سر پہ رکھا ہوا ہے، ٹردی ویندی ہے۔ میں کہ اماں اے کیا کہ پتر تے کو کیا؟ میں آکھا اے کیا ہوا کہ پتر تے کو کیا؟ میں کہ کچھ تا ہو سی نا، اے پیر والی چیز سر تے رکھی کھڑو۔ کہ پتر میرے جڑے چھالے بنے ہوئے تے کو نظر دے کوئی نہیں، میں تا گدی ہے جتی چیک مچی کان جو ٹردی جڑی اپنی چال دکھے سی، ہی میرے جڑے پیر چکھا دن ہن پینیاں تے ٹریا نہیں ویندا، ولی کو میں کہ سر تے چاڑی ودی کچھڑے چ رکھی تھیں رکھی میں کچ چ مار ٹردی رہے، ہاتھ چ پکڑ شاپر۔ تو جو چیز مناسب جگہ پہ نہ رکھی جائے وہ ظلم ہوتا ہے۔ لک میں حلال کے پیٹ میں رکھ تو عزت، حرام کے رکھے گا تو انسلٹ۔ موٹر سائیکل اٹھا کے چل، خود پیدل چل، چیز تو تیری ہے۔ گدے کے اوپر چڑھ کے سفر کرنے کی بجائے اس کو اٹھا لے، ہے تو تیرا ہے، لیکن دیکھنے والا کہے گا مناسب نہیں ہے، ہاں ہاں اچھا نہیں لگتا۔ انہی آنٹیوں کو کسی نے بڑا آئینہ دکھایا تھا، ان کی سینے کے ڈھانپنے کی چیز اس نے منہ پہ باندھی ہوئی ہے، تصویر کلپ پڑا ہوا ہے، اور اس پہ سارے چیخ رہے ہیں بدتمیز آدمی ہے، اس کو اچھے نہیں۔ اس نے کہا مجھے ماسک نہیں ملا تو میں نے چڑھا لیا، جو ملا میں نے چہرے پہ، میرا منہ میری مرضی، میرا من میری مرضی نہیں۔ کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ضابطے ہوتے ہیں، کچھ حیا ہوتی ہے، کچھ قدر ہوتی ہے۔ اچھا میرا شرم گاہ، میری مرضی، جو مرضی کروں نہیں، یہ تیرے رب نے بتائی ہے، اس کے اصول اور ضابطے ہیں، قانون قاعدہ ہے، اس میں نکاح ہے، زنا نہیں، صفا نہیں، آوارگی نہیں، فحاشی نہیں، ہر جگہ نہیں، یہاں نسل۔ ہاں یہ نعرہ آیا تھا یورپ سے، ان کی مجبوری تھی،
انہوں نے جب 5 10 15 سال جو ہے مسلسل 2 4 5 عشرے اپنی مرضی کی ہے، چوکوں میں چراہوں میں سیکس کیا، لیکن اولاد نہیں لینا، میرا جسم میری مرضی، اور آبادی کم ہوئی، پریشان ہوئے، ہمارے حقوق جو ہیں وہ جا رہے ہیں، ہمارا آبادی کا تناسب کم ہو رہا ہے، عورتوں کی منتیں کی اولادیں پیدا کرو، عورتوں نے کہا ہمارا جسم ہماری مرضی نہیں کرتے، پھر انہیں مائگریشن کروا کے لوگوں کو مختلف علاقوں سے بلا کے، جیسا کہ آپ کینیڈا میں دیکھتے ہیں، آسٹریلیا میں دیکھتے ہیں، مختلف ممالک کیوں بلا رہے ہیں، مائگریشن کے اصول نرم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے ہاں آبادی، ان کی عورتیں، ان کا جسم، ان کی مرضی کا یہ سلوگن ان کو لے ڈوبا، اور آج ان بیچاروں کو اپنے شناختی کارڈ کے کھانے میں ابو کا نام نظر نہیں آتا، اور بیٹی کو 61 رشتے پیدا ہوتے جو اسلام دیتا ہے وہ وہاں نہیں مل رہے، وہ جوانی کے عالم میں اکیلی تن تنہا اپنے وجود کے صرف ایک پہلو، ہزاروں لوگ اگر اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، میرا جسم میری مرضی، تو صرف گرل فرینڈ یا بیوی کے روپ میں جب مقصد پورا ہوتا ہے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینکتے ہیں، تو پھر درد جاگتی ہے، پھر روتی ہے، یہ کیا مسلمان ہوتی ہے؟ کیا مسلمان بیٹی بھی یہ چاہتی ہے کہ اپنے مرد باپ کے خلاف بولے؟ وہ تو بولی، ان کے جو سارے رشتے گئے، اللہ کا شکر کر کہ رب نے تجھے یہاں صرف مساوی حقوق پہ نہیں ہے، بڑے سارے حقوق ایسے دیے جو مرد کو میسر ہی نہیں۔ میں نے آج تک ایک بھی باپ ایسا نہیں دیکھا جس نے بچوں کی ماں سے مہنگا سوٹ پہنا ہوا۔ سب کی شاپنگ کروا کے جو سب سے سستا جوتا یا جوتے کے بغیر آتا ہے، اسے ابو کہتے ہیں، اسے مرد کہتے ہیں، اسے شوہر کہتے ہیں، یہ کہیں بھائی بھی ہے۔ اس مرد کے خلاف جو تیری جنت کا مین گیٹ ہے، گیٹ بڑے ہوتے ہیں دروازے گھر میں، لیکن مین گیٹ جیسا کوئی اور نہیں ہوتا۔ رب نے محافظ دیا، نگران دیا، پہرے دار دیا، تجھ کو مراقب دیا، مفت کا باڈی گارڈ دیا۔ وہ لوگ چھیننا چاہتے ہیں، تیرے وجود تک پہنچنا چاہتے ہیں، میرا جسم میری مرضی کا سلوگن دے کے باہر نکال کے چادر چار دیواری، دنیا کی مہنگی چیز، اس کی پیکنگ بھی مہنگی ہوتی ہے، سیل بھی مہنگی ہوتی ہے، لیکن وہ تجھے عام کر کے، بازاری کر کے، چھوڑ کر کے، پھر ماں باپ سے نفرت دلوا کے، دھکے دلوا کے، فارغ کر کے، لاوارث کر کے تجھ کو مارنا چاہتے ہیں، دھکے دے کے، سیل گرل جگہ جگہ گرمی دھوپ میں ایک ایک در پہ دستک دے کر کے 4 8 آنے کی چیز بیچنے کے لیے تجھے جو ہے اپنے اوپر نگران دے کے گالیاں دینا چاہتے ہیں، تیرے اوپر سپروائزر، وہ تو چلیں گے، گھر میں روٹی بنائے تو تکلیف، شیف بن کے ہوٹلوں میں ٹھپا ٹھپ کرے تو زبردست، گھر میں اگر کہیں پیاز کاٹ لے تو اوئے ہوئے آنسو، باہر جا کر کے دنیا جہان کی کٹنگ میں لگی رہے اور ویرائٹی دیتی رہے تو ماشاءاللہ آزادی، گھر میں اپنی بیمار ماں کی جو ہے وہ تیمارداری کر لے تو ہائے یہ مر گئی بیچاری چادر چار دیواری، ہسپتالوں میں جا کے ہر اخرے بخرے نخرے کے وہ جو ہے وہ سارے ناز اٹھاتی پھرے، کبھی نبض پکڑے، کبھی انجیکشن لگائے، کبھی مرم پٹی کرے، کبھی میٹھے بول بولے۔ ارے وہ یہی تو چاہتا ہے، نرس بن کے کرے تو ٹھیک، اگر اپنے گھر میں خدمت کرے تو پریشانی، بس ہوسٹس میں بیٹھ کر کے ہر جو ہے اپنے بیگانے کے ساتھ پلیز ایکسکیوز می، اینی تھنگ مور، کچھ اور چاہیے، یہ سب کرتی پھرے، بس جمپ لے رہی ہو، دھکے کھا رہی ہو، لیکن وہاں پہ کبھی ڈنڈے کو پکڑ، کبھی کچھ، اور وہ تیرے جسم کو دیکھ کر کے چند ہزار اور ٹکے جو باپ بھائی کما کے دے رہے تھے، گھر کے سربراہ کما کے دے رہے تھے، میرا جسم میری مرضی، میں جاب کروں، میں یہ کروں، ارے تجھے گھر میں شہزادی بنا کے دھوپ میں پھرنے والا، تجھے پنکھے کے نیچے رکھ کر کے بند حبس میں چلنے والا، تجھے ایئر کولر مہیا کر کے اپنی سانسیں بند کروانے والا، تجھے اے سی کی ٹھنڈک میں رکھ کے دھوپ میں کھڑا رہنے والا اگر کوئی ہے تو یہ تیرا مرد، تیرا باپ، تیرا بھائی اور تیرا بیٹا، یہ تیرا شوہر، انہی کو اگر ختم کرنا چاہتی ہے، بات مساوی حقوق کی ہے، یہ وہ انسان ہے جس نے آج تک زندگی میں نے گٹر میں گھستے مرد کو دیکھا، اس نے کبھی اپنی عورت اور عزت کو گٹر میں نہیں جانے دیا۔ پتہ کر تیرا نگران کون ہے، محافظ کون ہے، خیر خواہ کون ہے، تیرا دشمن کون ہے، اور دوستی کے روپ میں تیرا جو ہے وہ زہریلا سانپ کون ہے۔ حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دیکھ۔ شور جلا، مرد کو وراثت ڈبل دے دی گئی، ارے ایک مرد سے سارے لوگ لینے والے، باپ مر گیا ہے، اس کی وراثت ملی ہے، اس کو 2 حصے مل گئے ہیں، بیٹی کو 1 حصہ ملا ہے، بیٹی کو اپنے شادی کے ساتھ شوہر سے بھی ملنا ہے، جب بھائی کے گھر آئے گی وہاں سے بھی ملنا ہے، چچا کے گھر گئی چچا نے بھی دینا ہے، تایا جی کو ملنے گئی تایا جی نے بھی دینا ہے، ماموں کو ملنے گئی ماموں جی نے دینا ہے، خالو کو ملنے گئی خالو نے دینا ہے، بیٹی آئی ہے حضرات، بیٹی کو ملتا رہا ملتا رہا ملتا رہا، اور یہ بیٹے کو جو 2 حصے 2 روٹیاں مل گئیں، اس سے اماں نے بھی لینا ہے، اس سے بہنوں نے بھی لینا ہے، یہ فلاں رشتہ دار ہے اس کو بھی
لینا ہے، یہ گھر میں مہمان آئے اس کے بچے آئے اس کو بھی دینا ہے، فلاں کو بھی دینا ہے۔ اور بڑی مزے کی بات ہے، جس سے بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ملنے کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو پیسے بچے کو دیتے ہیں، جاتے اماں کو ہیں، جاتے اماں کو ہیں۔ میرا پوتے تو میرا حق، کیا اکیلی کا تھا؟ اکیلی کا تھا۔ اچھا جب کسی کے گھر گئے انہاں نے نا ادو 5000 دیتا سی جدو میرا منڈے دا جمنا ہویا سی، اے ہن انہاں نوں نا تھوڑے جے ود لا کے دے دو بھی رکھے تو نے تے دوں میں۔ مساوات چاہتی ہے، تو نے دیکھا ہی نہیں تیرے معاشرے میں مرد کتنا مظلوم ہو کر کے بھی ظالم گنا گیا۔ رب کا شکر کر کہ جو سارا دن تغاری مزدوری محنت کر کے حسین زلفیں رکھتا تھا، 7 سمندر پار چلا گیا، گنجا ہو کے آ گیا، گورا چٹا بگا تھا، کالو خان بن کے آ گیا، اور جو ہے پہچانی نہیں جا رہی شکل، لیکن یہ تیرے لیے، تیرے حسین مستقبل کے لیے اور تیرے خاندان کے لیے، تیرے بیک گراؤنڈ کے لیے، عزتوں کے لیے یہ کیا۔ تو اپنی چیز تجھے وراثت کر کے، اور تجھے وراثت ادھر باپ سے بھی ملے، بھائیوں سے حصہ بھی ملے، ادھر شوہر سے بھی وراثت ملے، شوہر سے بھی ملتی ہے کہ نہیں، اور پینشن تجھے اکیلی کو ملے، پھر بھی تو پریشان، پھر بھی کچھ اور چاہتی ہے۔ تو ان کی باتوں میں نہ آ، میں صرف ایک مثال دے کے بات ختم کر دوں۔ ایک واڑ لگی سی، واڑ تے تسی سمجھ دے ہوگے ٹینگراں دی، چھاپیاں دی، دیوار سے پہلے واڑیں ہوتی تھی، چور دیوار کو پھلانگ لیتا ہے، واڑ نو ذرا صاحب لگ جاندہ ہے۔ بھیڑ بکریاں واڑا بنا کے نا اس نے بھیڑیں تاڑ دی، 2 بھیڑیے باہر آ کے بہ گئے، ایک نو دوجے نو کہندا چودھری آ ویکھے نا بیچاریاں پیڈاں کڈیاں مجبور، کڈیاں مظلوم، انہاں دا مالک کڈا ظالم، ویکھے نا کھلا آسمان، انی ہوا، انی فضا، انی زمین، انی ٹبے، یہ بیچاریاں نے انی ایک جگہ تے ایک دوسرے چ کچڑ مچڑ کیتا ہے، چادر چار دیواری مر گئیاں بیچاریاں۔ جب یہ باتیں سنی نا تو دوسرا کہتا ہے جے ہوندا نا میں مالک تے میں انہاں نوں ایتھے نہیں سی بننا، 4 چفیرے ٹینگر چھاپے نہیں سی لاونے، میں انہاں نوں کہنا سی موجاں کرو، نچو گاؤ، پھرو ٹرو، باں باں کرو، جو مرضی کرو، کھاؤ پیو، میں منع نہیں سی کرنا۔ جوان جیاں وچ 4-5 کڑیاں بھیڈاں کہن لگیاں آ ہویا نا مالک، کتے ساڈا آ ہوندا۔ یہ حال کیا ہے فلموں نے، یہ حال کیا ہے ڈراموں نے۔ کمانے والے کے خلاف گھر میں بیٹی دیکھ کے باپ کی برقعے کی دکان ہے، یہ فیشن شو دیکھ کے کہتی ہے میں نے ایسے ہونا ہے، اور یہ نہیں پتا کہ تجھے ایسے کر کے وہ چاہتا کیا ہے۔ جو باپ بھائی اور رشتہ داروں کی موجودگی میں تیرے تک اپروچ نہیں کر سکتا، تجھے ننگا کر کے اس طرح کے منظر دکھا کے، یہ تعلیمی نصاب میں لا کے، وہاں پہ ٹیبلو کروا کے، وہاں پہ کلچر اور ثقافت کے ماحول دے کر کے، بیسیکلی وہ تجھے عبائے میں اندر سے جھانک کر کے، اس کپڑے کے اندر سے نیچے سے کپڑے اوپر کرتے کرتے یہ جو ہے ہاف اور شارٹ نکر تک سے لے جا کر کے 8 مارچ پتا ہے دنیا میں ہے کیا، سر سے لے کے پاؤں تک عورت کو ننگا کر کے، آگے سے بھی چلتا دیکھو، پیچھے سے بھی چلتا دیکھو، دائیں سے بھی دیکھو، بائیں سے بھی دیکھو، میرا جسم میری مرضی کے یہ منظر دنیا دکھا چکی ہے۔ بس وہ اتنا چاہتے ہیں، ہاں ہاں آوازیں اٹھی، وہ بھیڑیں بولی، یہ ہوئے نا مالک۔ ایک بڈھی جی جنہیں اپنے نال والیاں پہلے ساریاں انہاں گرگیاں کو لکھوائیاں سی، کہندی میں انہاں نوں بڑا جاننی ہے کہ ڈیگ چنگے نے، میری منو چپ کر کے پہ جاؤ، یہ مالک ہی ہے جنہیں ٹینگر لائے نے، چھاپے لائے نے، واڑ بنائی تے بچیاں جے، نہیں تے انہاں نے کدوں دا ہن تانوں چیڑیا نہیں ماں تو ایویں ہی انہاں دیاں گلاں ویکھ، انہاں دی شکل ویکھ، کڈے صوفی، کڈے حاجی، کڈے نمازی، کڈے حقوق دا انہاں دا سانوں خیال، کڈے پرسکون بیٹھے نے۔ انہیں کیا تانوں نہیں پتا ہسن والے دند ہور تے چیرن والے دند ہور نہیں، وہی ہوندے ہیں، انہاں دے ہاسے تے نہ جاؤ، انہاں دیاں گلاں تے نہ جاؤ، ان کے پیچھے نیتوں کو پڑھو۔ انہاں دو چاؤں نے کیتی بغاوت، ایک دوجے دے تھلے لگیاں، اتے چڑھ کے چھالا ماریاں تے ماشاءاللہ جیڑیاں باہر نکلیاں بگیاڑاں تھائیاں، چیریاں پھاڑیاں گئیاں، مڑ واپس نہ آئیاں۔ یہی حالت ہے دنیا کی۔ بیٹی تماشا نہ دیکھ، باپ کے سخت بول کے اندر بھی تیرے لیے کانٹا پھول کی حفاظت کرتا ہے۔ حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹوں میں ہو خوئے حریری۔ یہ تیرا محسن، یہ تیرا باپ، یہ تیرا خیر خواہ، یہ تیرا بھائی، یہ تیرا بچہ، یہ تیرا محافظ، یہ تیرا شوہر، یہ کائنات کا سب سے بڑا تیرا نگران، اور تیرا سکون، تیری عزت اور تیری آبرو۔ آپس میں مل جل کر کے عزت کتاب و سنت اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی، اپنے جسم، اپنے وجود کی جائز خواہشات، سارے حقوق اللہ نے سر سے لے کر کے پاؤں تک عطا فرمائے ہیں، وہیں سے لیجئے، تھوڑا کھا لیجئے حیا کا کھائیے، تھوڑا لے لیجئے حیا کا لیجئے،
لیجئے، تھوڑا جو ہے وہ پہن لیجئے، ہلکا پہن لیجئے، حیا اور آبرو کے وقار اور زیور کو مت جانے دیجئے۔ جس دن یہ چلا گیا، اذا ذهب الحیاء فاصنع ما تشاء، پھر جو من آئے کر لے، لالی توتی لالی لوئی تو کی کروں کوئی۔ حضرات اللہ کے لیے میں اپنی ماؤں بہنوں سے مخاطب ہوں، ہر گھر کے مرد سے مخاطب ہوں۔ آپ کے گھروں کے اندر آپ کی عدم موجودگی میں جو فلمیں، ڈرامے اور یہ چیزیں آتی ہیں، وہی ہیں ان کے پریچر، وہی ہیں ان کے دائی، وہی ہیں ان کے مبلغ، جو ان کو ہمارے خلاف کر کر کے ایسا لاوا بناتے ہیں کہ وہ بیچاری پھر ویسا سکون ڈھونڈنے کے لیے بھاگتی ہیں، باہر نکلتی ہیں، تو کسی کے ہاتھ آ کر کے پھر عزت بھی گئی اور جسم بھی تار تار، کپڑے بھی تار تار، نام بھی گیا، وقار بھی گیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری عزتوں کو محفوظ رکھے، اللہ امت محمدیہ کو وہ وقار، وہ حیا عطا کرے، اور ہمارے جسم کو اپنے تابع کر کے اس کو مٹی کے اندر بھی لے کر کے جائے تو اللہ قبر کو بھی جنت کا باغیچہ بنا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔